اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کا کلام بدل گیا، ان کے پاس کوئی ککھ بھی ثبوت نہیں ہے، وہ صرف ہوا میں باتیں کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام نہیں بدل سکتا، نہ اس کو کوئی بدلنے کی جرت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تو آسمان پر قائم ہے، اس کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو کہیں ہمیں ثبوت دکھاؤ، کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا کا کلام زندہ ہے، اور خدا کا کلام دو دھاری تلوار سے بھی تیز ہے، اور یہ ابلیس کا مقابلہ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ عبرانیوں کا خط جو ہے اس کا 12واں باب اس کی 4 آیت میں ہے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اور افسیوں 6 باب کی 17ویں آیت میں خدا کا کلام روح کی تلوار ہے۔ خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے، خدا کا کلام روح کی تلوار ہے، اور خدا کا کلام جو ہے یہ انسان کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے۔ پہلا پطرس 1 باب اس کی 23ویں آیت۔ اور جب ہم زبور نمبر 138 کی 2 آیت پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عزت اور عظمت بخشی ہے۔ اپنے سب ناموں سے زیادہ خدا نے اپنے کلام کو عزت بخشی ہے، اور خدا کے کلام کے اندر یہ قدرت ہے کہ یہ ہتھوڑے کی مانند بھی ہے، یہ آگ کی مانند بھی ہے، اور جیسے ایک بڑا ہتھوڑا نہیں ہوتا جس کو بدان کہتے ہیں، بدان یا بدان، تو جب وہ زور سے پڑتا ہے تو وہ چٹانوں کو چکنا چور کر دیتا ہے، وہ پہاڑوں کو چکنا چور کر دیتا ہے، وہ سیمنٹ کی دیواروں کو توڑ دیتا ہے۔ تو خدا کا کلام اس سے بھی زیادہ زوراور ہے، اور یرمیہ 23 باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہتھوڑا بھی ہے اور خدا کا کلام آگ بھی ہے۔ اور زبور نمبر 119 کی 105 آیت بڑی مشہور آیت ہے۔ خدا کا کلام جو ہے ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ زبور 119 کی 9ویں اور 11ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ گناہوں سے، بدیوں سے، برائیوں سے بچاتا ہے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں گناہ اور بدی سے بچاتا ہے۔ زبور نمبر 119 کی 50ویں آیت ہے، خدا کا کلام زندہ ہے اور خدا کا کلام تسلی دیتا ہے۔ خدا کا کلام زندہ بھی ہے اور خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے۔ اور زبور نمبر 107 کی 20ویں آیت ہے، خدا اپنے کلام کو نازل فرما کے شفا بخشتا ہے۔ کلام کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے۔ کلام کے اندر شفا ہے۔ کئی دفعہ جب ہم دعا کرتے ہیں یا کوئی ایسی بدرو یا ایول سپرٹس یا تاریکی کی قوتیں کسی میں ہوں تو ہم کلام کو پڑھتے ہی ہیں تو تاریکی کی قوتوں کو کیا لگنا شروع ہوتی ہے؟ آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بھاگ جاتی ہیں۔ اور جب کبھی دوسری دفعہ ہتھے چڑھتی ہیں نا تو پھر ان سے پوچھا جائے تو کہتی ہیں کہ میں بھاگ گئی تھی کیونکہ مینوں آگ لگنا شروع ہو گئی تھی۔ مینوں آگ لگنا شروع، وہ آگ کون لگاتا ہے؟ ذرا سارے بتا دیں وہ آگ کون لگاتا ہے؟ خدا کا کلام ہے جس کے اندر آگ ہے، اور یہ تاریکی کی قوتوں کو آگ لگا دیتا ہے اور تاریکی کی قوتیں بھسم ہو جاتی ہیں۔ خدا کے کلام کے اندر اتنی قدرت ہے۔ اور یعقوب رسول بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں 1 باب کی 23ویں آیت میں، نیا عہد نامہ، یعقوب رسول خدا کے کلام کو کہتے ہیں کہ یہ آئینہ ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ سارے مل کے بولیں، خدا کا کلام آئینہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو وہ آئینہ دیکھ کے آئے ہیں؟ سارے ہی، سب نہیں دیکھا ہوگا۔ تو آج بھی میں آپ کو آئینہ ہی دکھا رہا ہوں۔ آمین۔ آئینہ آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ کے لباس پر، آپ کے چہرے پر کہاں پر چھوٹی موٹی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح یعقوب رسول بڑے تجربے سے یہ بات کہتے ہیں کہ خدا کا کلام آئینہ ہے، اور جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہماری کمزوریوں کو ہمیں بتا دیتا ہے۔ آمین۔ یہ ہماری کمزوریوں کو ہمیں بتا دیتا ہے کہ تجھ میں یہ کمزوری ہے، اس کو ٹھیک کر لے، نہیں تو خدا تجھے پوچھے گا۔ یہ آئینہ ہے۔ یعقوب رسول نے اسی لیے کہا کہ خدا کا کلام آئینہ ہے۔ کسی نے کہا اگر آئینہ نہ ہوتا،
آئینے کی وجہ سے انسان اپنی ظاہری شکل و صورت کو درست کرتا ہے. اگر آئینہ نہ ہوتا تو انسان اپنی باطنی شخصیت کو خوبصورت بناتا. اب انسان شیشہ دیکھ کے صرف باہر سے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ وہ خدا کا کلام آئینہ ہے جو کسی کی بھی طرفداری نہیں کرتا ہے. یہ سچ سچ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے اندر گناہ ہے اور آپ کو اپنے گناہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، آپ کو تبدیلی کی ضرورت ہے، آپ کو نجات کی ضرورت ہے. یہ خدا کے کلام کے اندر قدرت ہے، اور اسی لیے یعقوب رسول کہتے ہیں کہ خدا کا کلام آئینہ ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 30 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، شریعت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا جو ہے وہ مبارک ہے. مقدس یرمیہ رسول کہتے ہیں 23 باب کی 29ویں آیت میں کہ خدا کا کلام آگ ہے. خدا کا کلام کیا ہے؟ آگ ہے. آگ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتی ہے. خدا کا کلام آگ ہے. اور متی 4 باب کی 4ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے ہماری ضروری خوراک ہے. خدا کا کلام ہماری خوراک ہے. آپ کو پتہ ہے ابلیس نے یسوع مسیح کو کیا کہا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے. تو خداوند کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کلام نکلتا ہے. خدا کے منہ سے کلام نکلتا ہے، اور اس لیے خدا کا کلام جو ہے یہ ہماری خوراک ہے. ہاللیلویا. بہت ساری باتیں ہیں خدا کے کلام کے تعلق سے، لیکن عزیزو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس پہ ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے. رومیو 10 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. شکر ہے خدا کا. ادھر جو یہاں پہ بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، بہنیں بیٹھی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو ادھر والوں کی نسبت زیادہ کلام یاد ہے. وہ جلدی جواب دیتی ہیں. آئیے میرے ساتھ مل کے کہیں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. تو سننے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ کلام سننے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایمان پیدا ہوتا ہے. ہماری شفا کے لیے ایمان کا ہمارے اندر ہونا ضروری ہے. یسوع مسیح جب شفا دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. تو پھر سوچیں، ہمیں اگر شفا نہیں ملتی تو سمجھ لیں کہ شاید ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے. تو ایمان کہاں سے آنا ہے؟ کلام کو پڑھنے سے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. اور جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے. عزیزو، خدا کا کلام ہر حال میں ہماری زندگی ہے، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ ابلیس کو کلام سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ نے کلام سنا نا، آپ یہاں سے نکلے ہیں، اس کی کوشش یہ ہے کہ میں یہاں سے ہی کلام کو چرانے کی کوشش کر لوں. اور کئی بار تو وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ان کو سمجھ آ گئی، اگر ان کو کلام کی سمجھ آ گئی تو یہ خدا کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے، یہ اچھے اور برے کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے، یہ مجھے جاننا شروع ہو جائیں گے کہ میں گرایا ہوا ہوں، میں نکما ہوں، میں لعنتی ہوں، میں خدا کے لوگوں کا مخالف ہوں. ان کو تو اپنے دشمن کا پتہ چل جائے گا، ان کو تو خدا کا پتہ چل جائے گا جو ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے. اس لیے وہ یہاں سے ہی کوشش کرتا ہے. ہم یہاں پہ ہوتے ہیں، سوچیں کہیں اور چلی جاتی ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ یہ ابلیس کا کام ہے، کیونکہ اس کی بابت لکھا ہے کہ وہ چور ہے. کیا ہے؟ چور ہے. چور کا کام کیا ہے؟ چوری کرنا. اور ابلیس جو ہے وہ کلام کو چرا لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب یسوع مسیح نے بیج بونے والے کی تمثیل فرمائی ہے تو اس میں جو بیج جو ہے وہ باہر ہی پڑا ہے، ایسے پدری زمین کے اوپر پڑا ہے، تو ہوا کے پرندے آ کے اس کو چوک کے لے جاتے ہیں. وہ ابلیس کو ظاہر کرتے ہیں. اگر ہم جو بیج اچھی زمین میں گرا، مٹی کے اندر چلا گیا اور وہ پھل لایا، کوئی 100 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا،
وہ تو خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہو گیا، لیکن جو خدا کا کلام جو بیج باہر ہی رہ گیا، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ دھیان سے کوئی نہیں سنتے ہیں، اگلی دفعہ پوچھنا ہے تو صرف 2 یا 3 ادھروں تو 1-2 ادھروں بس. تو جو بیج ہم خدا کے ہاتھوں میں نہیں دے دیتے، خداوند تو اس کلام کی حفاظت کرنا، پاک روح اس کلام کی حفاظت کرنا، وہ بیج باہر رہ جاتا ہے اور ابلیس چوک کے لے جاتا ہے، کیونکہ وہ چور ہے، وہ چرا کے لے جاتا ہے تاکہ آپ کو خدا کے کلام کی سمجھ نہ آئے. یہ ابلیس کی کوشش ہے. اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کے کلام میں آمیزش کر دیتا ہے. چونکہ خدا کا کلام خالص روحانی خوراک ہے، جیسے خالص دودھ جو ہے وہ بچے کو پلایا جاتا ہے تو اس کی نشو نما ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ نشو نما ہوتی ہے. بچے کو جب خالص دودھ پلایا جاتا ہے تو اس کی نشو نما ہوتی ہے. تو اگر پائیا دودھ دے وچ سیر پانی پا کے انہوں پلا دو تو کیسی نشو نما ہوگی؟ اچھی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس کے بدن کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. دودھ میں وٹامن سی ہوتا ہے جو ہڈیوں کو بڑھنے کے لیے، جسم کو بڑھنے کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو چونکہ ہم نے اس میں ملا دیا پانی، ہم نے اور چیزیں مکس کر دیں، دودھ کی جو خاصیت ہے، جو دودھ کی قدرت ہے، جو دودھ کے اندر وٹامنس ہیں اور جو اس کی غذائیت ہے، ہم نے اس کو دبا دیا. اور یہ کام ابلیس کرتا ہے. آپ تازہ دودھ یہاں سے پیتے ہیں، وہ اس میں ملا دیتا ہے. گلی کے موڑ پہ گئے، کسی نے آپ کو اور بات سنا دی. اچھا میں تو چرچ چوہا سنیا، اے مینو کو ہو رہی دسن ڈیا. آپ کے کلام میں آمیزش ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو جو خالص روحانی خوراک دی گئی ہوتی ہے اس میں ملاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ خوراک خالص نہیں رہتی، جس کے سبب سے آپ کی روحانی ترقی نہیں ہوتی. آپ روحانی طور پر بڑھتے نہیں ہیں، بلکہ آپ روحانی طور پر چھوٹے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ بیج بونے کے لیے ایک مالک کے نوکر گئے، انہوں نے بیج بویا، اور وہ کچھ دنوں کے بعد پھر کھیت میں گئے تو وہ حیران ہوئے. بھلا کیوں حیران ہوئے؟ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو اچھا بیج بویا تھا، تو اس میں یہ کڑوے دانے کہاں سے اگائے؟ انہوں نے آ کے اپنے مالک کو بتایا کہ مالک ہم نے اچھا گیہوں کا بیج بویا تھا، لیکن اس میں سے کڑوے دانے بھی اگائے ہیں، اب اس کے ساتھ کیا کریں؟ تو مالک نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کیا ہوا ہے. کسی ابلیس نے، کسی دشمن نے رات کی تاریکی میں آ کر اس میں کڑوے دانے بھی بو دیے ہیں. اور کڑوے دانے بونا، آپ کے ایمان کو گمراہ کرنا، انسان کے ایمان کو خراب کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ ابلیس کا کام ہے، اور ابلیس کے لوگوں کا کام ہے. کیونکہ ابلیس کیا کرتا ہے؟ آمیزش کرتا ہے. اور خدا کے اندر بہت بڑی قدرت پائی جاتی ہے. جب یہ خدا کا کلام آپ کے دل میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، ابلیس آپ سے ڈرتا رہتا ہے. ابلیس آپ سے ڈرتا ہے. جب خدا کا کلام آپ کے پاس ہے تو ابلیس آپ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ تلوار بھی ہے. یہ کیا ہے؟ تلوار بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے.